آج میں لے کر آیا ہوں ایک نایاب واقعہ، آپ سنیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی ایک واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، میرے نبی نے دعویٰ کیا، میرے پیچھے آؤ، دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا لبیک، قربان ہو جاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، لبیک۔ آپ ہمیشہ بدتمیزی کا جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے۔ آپ نے کہا لبیک، کہنے لگا تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو میرے دین پر چلو، میرے پیچھے چلو، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ کیسے ہم باپ دادا کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ کہا اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ کہا تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، اتنے بڑے بادشاہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ کہا اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات کرو۔ کہتا ہے مر کر مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے۔ کون زندہ ہوا آج تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھیے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا۔ اور باقی رہی تیسری بات، مر کے اٹھنے والے، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، عرب مسلمان ہو گئے، کہنے لگے ایک بات تو پوری ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا۔ کہنے لگے دوسری بات بھی تو پوری ہو گئی، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب سے پہلے باتیں بتائی تھی، پھر بعد میں جب یہ سچ ہو کر ہو گئی تو جب دوسری بات پوری ہو گئی پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مدینے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خاص عزت دیتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوتے، ایک بدو کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کی مجلس میں جس میں نبی نے اس سے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر بتاؤں گا، اور جس کا ہاتھ نبی پکڑ لے وہ جنت تک چھوڑتے نہیں، یعنی جہنت تک پہنچاتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، اس کے بغیر نہیں چھوڑتے۔ درمیان میں میرے بھائیو دوستو، اپنے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دو۔ میرے نبی خوبصورت زندگی لے کر آئے، نماز 5 وقت ہے، روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، میرے نبی پر نور رمضان آ گئے اور سارے گرمی میں گزرے۔ افطاری سحری 2 کھجور اور 1 گلاس پانی سے ہوتی تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور شب قدر کی تلاش کی، رمضان کی خوشخبری دی، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کی بند ہو جاتے ہیں۔ جہنم کی جو دروازے ہوتی ہے وہ رمضان میں بند ہو جاتی ہے۔ تراویح کا حجر بہت بڑا ہے، ہر سجدے پر ہزاروں نیکیاں ملتی ہے، ایک سجدے پر جنت میں محل ملتا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ کس چیز کا جل جانا؟ یعنی گناہوں کا جل جانا۔ روزہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، آخر میں بندہ پاک ہو جاتا ہے، اور جب بندہ پاک ہوتا ہے تو نیکی کی طرف دل کرتا ہے اور نماز میں دل لگتا ہے۔ سادہ کھانا کھاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، یا فاقہ کرتے تھے۔ رمضان آ رہا ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، دل کو صاف رکھو۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 5 راتیں جاگ لو، بڑی کامیابی ہے۔ دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھو۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو۔ میرے نبی کی زندگی محبت سے بری ہے۔ آپس میں لڑو مت، کیونکہ جب آپس میں لڑتے ہو تو ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، جب پسند نہیں کرتے ہو تو یہ تو ایمان کی شان نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت سے بری ہے۔ آپس میں لڑو مت، امت بن کر رہو، اختلاف ہو تو برداشت کرو، نفرت نہ پلاؤ۔ میرے نبی نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، یہی اصل اسلام ہے۔ سچ بولو، دھوکہ نہ دو، یہی کامیابی ہے۔ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت ملے گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں ایک دوسرے کے آپس میں محبت رکھو۔